السلام علیکم، میرا نام ہے جویریہ عدیل اور آپ دیکھ رہے ہیں تختی آن لائن۔ ناظرین، آج ہم جانتے ہیں کہ ہماری کائنات کا آغاز ایک ایکسپینشن سے ہوا جسے بگ بینگ کہا جاتا ہے۔ ہمیں یہ معلومات کاسمولوجی کی کتابوں اور آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی سے ملتی ہے۔ لیکن کائنات میں بگ بینگ سے پہلے کیا تھا؟ آخر جب یہ ایکسپینشن نہیں ہوئی تھی تو تب ہماری کائنات کیسی تھی؟ کیا یہاں بگ بینگ سے پہلے میٹر موجود تھا؟ کیا یہاں اس سے پہلے کچھ نہیں تھا؟ کیا ہماری کائنات میں بگ بینگ سے پہلے خلا تھا؟ آخر بگ بینگ سے پہلے وقت کی کیا تعریف رہی ہوگی؟ کیا آج ہم جس طرح وقت کی تعریف کرتے ہیں یہ درست ہے؟ یہ اور ایسے بہت سے سوالوں کے جواب جانیں گے آج کی ویڈیو میں، تو آج کی ویڈیو مکمل دیکھیں۔ ناظرین، جب بگ بینگ ہوا تو اس کے بعد ہماری کائنات بہت تیزی سے پھیلی اور اس پھیلاؤ کی رفتار ایکسپونینشلی بڑھ رہی تھی، یعنی یہ پھیلاؤ بہت تیز تھا۔ بگ بینگ 13.7 بلین ایئرز پہلے ہوا جب ہماری یونیورس بنی۔ جب یہ دھماکہ ہوا تو کچھ عرصے کے لیے سیکنڈ کے بہت چھوٹے سے کے لیے بہت زیادہ ایکسپینشن ہوئی، ایکسپونینشیل ایکسپینشن ہوئی، اور اس کے بعد ہماری یونیورس نارمل ریٹ پر ایکسپینڈ کرتی رہی۔ ہم جب بھی سیٹلائٹ کے ذریعے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ سارے سٹیپ نظر آتے ہیں۔ ہم یہ ڈیٹا کلیکٹ کرتے رہتے ہیں اور اپنا ماڈل بناتے رہتے ہیں۔ گویا کہ ابھی تک ہم نے بہت کم ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے، پر ہم اپنا ماڈل آہستہ آہستہ بناتے جا رہے ہیں۔ یہاں پر میں نے اس ماڈل کو دکھایا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں بلیک کلر جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اینڈ پر آپ کو پلازما اسکرین نظر آ رہی ہے، یہ سی ایم بی ریڈیشنز ہیں جن کے بارے میں ڈیٹیل میں پچھلی ویڈیو میں بات کر چکا ہوں، اور ریڈ کلر میں آپ کو وہ ڈیٹا نظر آ رہا ہے جو کہ آپ بنا چکے ہیں۔ اسے آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ فرض کریں بگ بینگ ہونے سے پہلے ہماری کائنات کا سائز ایک ایٹم جتنا تھا، لیکن بگ بینگ ہونے کے پہلے سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے اندر اندر یہ کائنات ہماری آبزرویبل یونیورس جتنی پھیل چکی تھی۔ جب اس پھیلاؤ کی رفتار آہستہ آہستہ کم ہوئی تو وہ انرجی جسے اس ایکسپینشن کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے وہ پوری کائنات میں پھیل گئی۔ آہستہ آہستہ یونیورس کا ٹیمپریچر کم ہوا، ایٹمز بنے اور پھر ایٹم سے میٹر بنا، اور وہ سب بنا جسے ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں۔ ہم بگ بینگ کو بھی ایکسپلور کریں گے کیونکہ بگ بینگ کے بارے میں ہمارے پاس بہت زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ ہمیں نہیں پتا بگ بینگ سے پہلے کیا ہوا تھا، بگ بینگ کے بعد کیا ہوا تھا، اس کا بھی ہمیں ابھی کچھ عرصے پہلے پتا چلا۔ ایلن گوتھ ایک بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں جو بگ بینگ پر کام کر رہے تھے، اور 1980s میں انہوں نے ایک میتھمیٹیکل ماڈل بنایا جس میں وہ یہ ریسرچ کر رہے تھے کہ پارٹیکلز، چھوٹے چھوٹے ایٹامک لیول کے پارٹیکلز، بلکہ سب ایٹامک لیول کے پارٹیکل کیسے مارز وجود میں ہے، کیسے بنے۔ اور جب وہ اپنا ماڈل بنا رہے تھے میتھمیٹیکل، تو ان کے سامنے کچھ نئی چیزیں آئیں، اور اس میں سے ایک چیز انفلیشن کی تھی۔ ان کے میتھمیٹکس نے ان کو بتایا کہ جب بگ بینگ ہوا اس کے بعد سیکنڈ کے بہت چھوٹے حصے تک یونیورس نے ایکسپونینشلی گرو کیا۔ اس کو ہم انفلیشن کہتے ہیں۔ بہت تیزی سے یونیورس بڑی ہوئی اور اس کے بعد یونیورس نارمل ریٹ پہ گرو کرنے لگی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کائنات میں انفلیشن کیوں ہوئی؟ یعنی کائنات نے آخر کیوں ایک نقطے سے پھیلنا شروع کر دیا؟ آخر کیا وجہ تھی کہ یہ پھیلاؤ جو آغاز میں اتنا تیز تھا، جو کہ تصور سے بھی باہر ہے، آہستہ آہستہ اس کی رفتار کم ہوئی؟ در حقیقت ہم ابھی تک اس سوال کا کوئی بھی ایسا جواب تلاش نہیں کر پائے جس پر سائنسدانوں کی کمیونٹی کا اتفاق ہو، یا شاید ہم اس سوال کا اصل جواب جانتے ہی نہیں۔ لیکن اس حوالے سے بہت سے نظریے موجود ہیں، لیکن یہ صرف نظریے اور مفروضے ہی نہیں بلکہ ان کی بنیاد باقاعدہ طور پر ایکویشنز اور میتھمیٹکس پر ہے۔ سوال یہ ہے کہ بگ بینگ سے پہلے کائنات میں کیا تھا؟ اس ایکسپینشن سے پہلے کائنات کی نوعیت کیا تھی؟ ناظرین، جہاں تک اس سوال کا جواب ہے کہ وہ کون سی طاقت ہے جس نے کائنات کو ایکسپینڈ کروایا، تو اس کے متعلق ایک تھیوری موجود ہے جو کہتی ہے کہ خلا یعنی اسپیس نے خود کائنات کی ایکسپینشن میں، اس کے پھیلاؤ میں مدد کی اور اسے ضروری انرجی اور فورس مہیا کی۔ ناظرین، کچھ تھیریز کے مطابق کائنات میں ہونے والی انفلیشن ایک دم سے نہیں رکتی بلکہ یہ مختلف دورانیوں میں یعنی پیچز کے بعد رکتی ہے، اور ہر بار رکنے پر ایک نئی کائنات جنم لیتی ہے۔ ایک اور رشین سائنٹسٹ ایلیکس ویلنکین بھی تھے۔
उनके लिए रिपल्सिव ग्रेविटी बहुत मायने रखती थी और वो ये सोचते थे कि जो इन्फ्लेशन हुई वो रुकी कैसे। वो बड़ा अरसा इस चीज़ को सोचते रहे। उनके नज़दीक यूनिवर्स का मॉडल एक बबल की तरह है, पानी के बबल की तरह है। तो मल्टीपल यूनिवर्स जो होंगी वो पानी के बबल्स की तरह इधर उधर जा रही होंगी, वो आपस में भी टकरा रही होंगी और वो एक बबल से दो बबल भी बन रही होंगी। एक दिन एलेक्स के जहन में एक ख्याल आया और उनको ये महसूस हुआ कि उनको पता चल गया है कि इन्फ्लेशन क्यों रुकी। उनका ये ख्याल था कि इन्फ्लेशन रुकी नहीं, हमारी स्पेस में हर वक्त इन्फ्लेशन हो रही होती है। इसका मतलब यह है कि हर जगह पर, मुख्तलिफ जगह पर बिग बैंग भी हो रहे होते हैं, क्योंकि बिग बैंग के बाद ही इन्फ्लेशन होती है। तो अगर एक जगह इन्फ्लेशन रुकती है तो वो किसी और जगह हो रही होती है और इस मॉडल को कहते हैं इटर्नल इन्फ्लेशन का मॉडल। इस मॉडल से ये पता चलता है कि मुख्तलिफ जगहों पर यूनिवर्स हैं और कोई यूनिवर्स इन्फ्लेट कर रही होती है, कोई नॉर्मल ग्रोथ कर रही होती है, कोई यूनिवर्स खत्म हो रही होती है, पर टोटल इन्फ्लेशन जो है आपकी तमाम स्पेस में एक जैसी रहती है। इस थ्योरी के मुताबिक मुमकिन है कि हमारी कायनात सिर्फ एक ना हो जैसा कि हम ख्याल करते हैं, बल्कि बिग बैंग से अब तक बहुत सी कायनातें बन चुकी हों जो कि हमारी ही कायनात जैसी हों और अभी भी ये अमल रुका ना हो और हमारी कायनात जैसी बहुत सी कायनातें मुसलसल बन रही हों। इस कंसेप्ट को पैरेलल यूनिवर्स के नाम से भी जाना जाता है। अगर कॉस्मिक इन्फ्लेशन की थ्योरी हमें ये बता सकती कि बिग बैंग से पहले क्या हुआ था, तो हम इस सवाल का जवाब जानने में भी कामयाब हो जाते कि हम कहाँ से आए हैं। लेकिन ये थ्योरी हमें ये नहीं बताती और हम नहीं जानते कि कॉस्मिक इन्फ्लेशन से पहले हमारी कायनात में क्या था, और हम यकीन से ये भी नहीं कह सकते कि कभी इस सवाल का जवाब जान भी पाएंगे या नहीं। लेकिन ऐसी बहुत सी थ्योरीज हैं जो ये बताती हैं कि हमारी कायनात जैसी बहुत सी कायनातें हो सकती हैं। जैसा कि ऊपर बयान हो चुका, ये बहुत दिलचस्प और घुमा देने वाला आइडिया है, लेकिन अगर वाकई में ऐसा है तो हमारी यूनिवर्स में मौजूद वो चीज़ें जिन्हें हम कांस्टेंट मानते हैं, इनकी हैसियत क्या रह जाएगी, जैसा कि स्पीड ऑफ लाइट, पार्टिकल्स के मैसेस और स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटी वगैरह। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इनकी वैल्यू हर एक कायनात में मुख्तलिफ हो सकती है और ऐसी कंडीशन में ये कांस्टेंट नहीं रहेंगे। नाज़रीन, आपके जहन में ये सवाल हुआ होगा कि आखिर क्यों हमारी ही कायनात ज़िंदगी के लिए इतनी मौजू है? आखिर क्यों हमारी कायनात में मौजूद सितारे ऑक्सीजन और कार्बन पैदा करते हैं जो कि ज़िंदगी के लिए ज़रूरी एलिमेंट हैं? आखिर क्यों हमारी कायनात में सब कुछ इतना बैलेंस है ताकि ज़िंदा चीज़ें एग्जिस्ट कर सकें? तो इन सब सवालों का जवाब ये है कि अगर हमारी कायनात जैसी बहुत सी कायनातें मौजूद हैं तो मुमकिन है कि इन कायनातों की इस्लामत नाही यानी इन्फिनिट नंबर में कोई ऐसी कायनात भी मौजूद है जो बिल्कुल हमारी ही कायनात जैसी हो और वहाँ ज़िंदगी मौजूद हो। जहाँ तक बात बिग बैंग की है तो ये अब सिर्फ एक मफरूज़ा नहीं है, बल्कि साइंसी तौर पर इसकी बुनियाद बहुत मजबूत है। लेकिन जहाँ तक बात हमारी कायनात जैसे इन्फिनिट कायनातों की है तो ये अभी क़यास आराई और मफरूज़ा है और इस पर बहुत से साइंसदान रिसर्च कर रहे हैं। नाज़रीन, याद रहे कि कभी बिग बैंग भी एक मफरूज़ा ही था। इन्फ्लेशन की थ्योरी से हमें ये पता चलता है कि बिग बैंग से पहले कायनात एक छोटे से नुक्ते में समाई हुई थी जो बहुत ज़्यादा डेंस था और इस नुक्ते के बाहर बस खाली जगह थी जिसे एम्प्टी स्पेस कहा जाता है। लेकिन इस एम्प्टी स्पेस के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी थी और ये एनर्जी कायनात के फैलाव का सबब बनी। और बिग बैंग से पहले हमारी कायनात की इब्तदाई शक्ल ये थी कि यहाँ कुछ भी ना था, लेकिन कुछ भी ना होने का मतलब यहाँ एम्प्टी स्पेस है और इस एम्प्टी स्पेस के पास कायनात को मौजूदा शक्ल तक पहुँचाने की यानी इसके फैलाव की एनर्जी मौजूद थी। लेकिन इन्फ्लेशन को बयान करने के लिए इससे बिल्कुल मुख्तलिफ थ्योरीज भी मौजूद हैं जो हमें बताती हैं कि वो क्या इब्तदाई हालात थे जो बिग बैंग की वजह बने। जिनमें से एक थ्योरी ये है कि मुमकिन है हमारी कायनात में बहुत ज़्यादा डायमेंशंस मौजूद हों। तो फ़र्ज़ करें कि हम जिस कायनात में रह रहे हैं ये कागज़ की शीट की तरह है और मल्टीवर्स में तैर रही है। इसी तरह इस मल्टीवर्स में और भी बहुत सी कायनातें तैर रही हैं और इस कंडीशन में डायमेंशंस वो नहीं रहती जो हम जानते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक मुमकिन है कि इस मल्टीवर्स में तैरती हुई कोई सी दो कायनातें आपस में टकरा गई हों और उन्होंने एक दूसरे का दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया हो,
جس کے نتیجے میں کچھ ایسا ہوا ہو جسے ہم بگ بینگ کا نام دیتے ہیں۔ ناظرین، ملٹی ورس کا نظریہ اور یہ کنسیپٹ کہ کوئی سی دو کائناتیں جو کہ تیر رہی تھیں اچانک ٹکرائیں اور بگ بینگ کی وجہ بنی، سننے میں بھلے کیا سرائی یعنی مفروضہ ہائپوتھیسس لگتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن دراصل ان کنسیپٹس کے پیچھے باقاعدہ طور پر میتھمیٹکس موجود ہے اور ان پر مزید ریسرچ بھی جاری ہے، یہاں تک کہ وہ تھیریز جو کائنات کے ابتدائی حالات کو بیان کرتی ہیں، ان میں سے بہت سی ایسی ہیں جن کو ایکسپیریمنٹل سپورٹ حاصل ہے۔ ناظرین، حیران کن بات یہ ہے کہ سائنسدان اس حوالے سے میجرمنٹس کر رہے ہیں تاکہ ان تھیریز کو ایکسپیریمنٹل بیس فراہم کی جا سکے، اور ایسا وہ کازمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن کو میئر کر کے کر رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم کائنات میں دیکھیں تو ہم تک وہ روشنی بھی پہنچ رہی ہے جو بگ بینگ کے 3,80,000 سال بعد پیدا ہوئی، جب کائنات اس حد تک ٹھنڈی ہو چکی تھی کہ ایٹم پیدا ہو سکے۔ اس روشنی کو ڈیٹیکشن کے لیے سائنسدان ایک یورپی سیٹلائٹ کو استعمال کر رہے ہیں جس کا نام پلانکس ہے، جو مسلسل اس روشنی کو ڈیٹیکٹ کر رہا ہے اور اس کو ڈیٹیکٹ کر کے کائنات کے آغاز یعنی ابتدا کی تصویریں بنا رہا ہے۔ یہ تصویریں دراصل بیبی یونیورس کی ہیں، یعنی جب کائنات بن رہی تھی، اور اس وقت کو بیان کرتی ہیں، جنہیں دیکھ کر سائنسدان اندازہ لگا رہے ہیں کہ آخر بگ بینگ سے پہلے ہماری کائنات میں کیا موجود ہوگا، اور کیا بگ بینگ سے پہلے ہماری کائنات ایسی ہی رہی ہوگی جیسے اوپر تھیریز میں بیان ہو چکا۔ ناظرین، ماڈرن فزکس کے دو بڑے اور بنیادی ستون آئنسٹائن کی تھیوری آف جنرل ریلیٹیوٹی اور کوانٹم میکینکس ہیں۔ تو یہ سمجھنے کے لیے کہ بگ بینگ کی وجہ کیا تھی اور اس ایکسپینشن سے پہلے کیا تھا، یہ ضروری ہے کہ آئنسٹائن کی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی اور کوانٹم میکینکس کو ملا کر ایک نئی تھیوری بنائی جائے، اور اگر ہم ایسی تھیوری بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو نہ صرف ہم ان سوالوں کا جواب تلاش کر لیں گے، بلکہ ان جیسے کئی سوالوں کا جواب دینے کے قابل بھی ہو جائیں گے، جیسا کہ وقت کیا ہے، خلا کیا ہے، کائنات کیا ہے اور یہ کہاں سے آئی وغیرہ۔ ناظرین، دلچسپ سوال یہ ہے کہ ہماری آبزرویبل یونیورس کی حدود سے باہر کیا ہے؟ اگر آبزرویبل یونیورس کی حدود کی بات کی جائے تو اس کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک کا فاصلہ 94 بلین لائٹ ایئر کے برابر ہے۔ اب اگر بات کریں کہ قابل مشاہدہ کائنات کے باہر کیا ہے، تو برائن کاکس کے مطابق ہماری آبزرویبل یونیورس کی حدود کے باہر کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ہماری کائنات پھیلاؤ کے اعتبار سے انفینٹ ہے، یعنی یہ قابل مشاہدہ آبزرویبل حصے سے بھی آگے پھیلی ہوئی ہے، لیکن ہمارے مشاہدے کی حدود سے باہر ہے۔ پھر یہ سوال اپنی جگہ سوچ میں ڈال دینے والا ہے کہ ہماری کائنات آبزرویبل حصے سے آگے کتنی پھیلی ہوئی ہے؟ شاید یہ پھیلاؤ میں لامتناہی یعنی انفینٹ ہے۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی آگاہ کریں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو اور دلچسپ رہی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی مزید دلچسپ، انفارمیٹیو اور ایجوکیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل تختی آن لائن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں ایسی ہی کسی نئی ویڈیو میں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔